ایم شیور کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے ویو پوائنٹس لے کے بیٹھے ہوں گے زینب اباؤٹ کہ کون پہنچے گا فائنل میں. ہم اپنے گیسٹ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, انگلینڈ سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ تھوڑے سے اسکریچ ہی رہے ہیں. نیپال اف آئی ایم ناٹ رانگ آلموسٹ ہار گئے تھے اپنا پہلے میچ 4 رن سے. آہستہ آہستہ لیکن وہی ورڈ میں لے کے آؤں گا, آر دے پیکنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم, اور ان کی جو ہیوی ڈپینڈنسی ہے ول جیکس پہ 4 پلیئر آف دا میچ ایوارڈز. اوبیسلی بروک نے جو پاکستان کے خلاف کھیلا اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی بوسٹ ملا ہوگا بیٹنگ یونٹ کو. دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو 2 میچز کھیلے انگلینڈ نے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آیا, ایک مومنٹم آیا, وہ پیکنگ دا رائٹ ٹائم کائنڈ آف فلاسفی اس طرح کی مجھے محسوس ہو رہی ہے. بٹ انڈیا نے جو کرکٹ کھیلی ہے پچھلے میچ میں وہ تو ایک لڑکے نے کیا بیٹنگ کی, زبردست. بالنگ یونٹ بھی بہت اچھا رہا ان کا, بٹ آئی تھنک انہوں نے بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی کرکٹ کھیلی. تو آپ انگلینڈ کو رائٹ آف نہیں کر سکتے, اور انڈیا کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیورٹ نہیں. اور انگلینڈ کا حفیظ شاید وہی والی بات آ گئی نا, ڈیو فار رنز. جاس بٹلر, فل سالٹ بھی اوپر سے, ایک تو مطلب اوپننگ میں ان کے اوپننگ پیئر کی بات کر رہی ہوں کہ بٹلر کو ابھی تک ہم نے ان ایکشن نہیں دیکھا. فار ہی ہیزنٹ ڈن جسٹس ٹو دا کائنڈ آف پلیئر ہی از جو ہم نے دیکھا ہے. بالکل دیکھیں بہت بہترین پلیئر ہیں, لیکن اگر آپ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھی ان کی پرفارمنسز دیکھیں ایشیا میں آ کے, تو ہی واز اسٹرگلنگ. تو لگاتار ایک دوسرا بڑا ٹورنامنٹ آئی سی سی ایونٹ میں جہاں پہ وہ سب کانٹیننٹ کنڈیشن میں آ کے بالکل فلیٹ نظر آئے, لیکن شاید وہ کل پھر کھیلیں. لیکن مجھے ان سے تو اتنی امید نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہیری بروک ہیں ان کے امپیکٹفل زون جو ہے اگر وہ چلا تو وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف وہ پرفارم جب کریں گے تو وہ 1 سائیڈڈ کر سکتے ہیں. اوور آل جو بات کی ول جیکس کی, تو ہی از آلسو ون آف دا گریٹ پرفارمر فار دس ٹورنامنٹ فار انگلینڈ, کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ میں نے ان ریئل پرفارمنسز ہیں کہ ایک بندہ اکیلا ہی 4 مین آف دا میچ بن جائے آؤٹ آف 6. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی پرفارمنس ہے جس کو وہ دوبارہ دہرانا چاہیں گے کہ وہ کل بھی آئیں اور آ کے اسی پرفارمنس کو دہرائیں. انگلینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے خلاف آف کورس انڈیا نے اپنی بیٹنگ میں ایک چیز سارٹ آؤٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان کی بالنگ شاید کہیں ویک ہے تو وہ ایکسٹرا 15-20 رن رکھتے ہیں. انگلینڈ کی کرکٹ پینلٹی شارٹ آؤٹ کی طرح ہے, آئیں گے ڈھس گول یا مس. وہی ایک اینگل ہوگا شاید جو انڈیا سوچ رہا ہوگا کہ ان کی جو تھوڑی سی بالنگ سائڈ اگر ہلکی ویک ہے تو شاید اس کو ایکسپلوئٹ کرے انگلینڈ. بالکل. آئی تھنک انڈیا کی بولنگ ایسی ہے کہ جس کے اوپر چیلنج تو ہوگا اس طرح کی کرکٹ کھیلنی. یس پچ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھنا ہوگا پچ اب کیسے بناتے ہیں, کیونکہ انگلینڈ کے لیے بھی ایک سلیکشن ڈیلیما اوبویسلی جوس بٹلر والا تو ہے, بٹ ریحان احمد جیسا پچھلا میچ کھیلے, اب عادل رشید کو بھی انہوں نے اگر کھلانا ہے تو کس طریقے سے یہ اپنی 11 کو پراپرلی بنائیں گے وہ بھی ان کو دیکھنا ہوگا. اور انڈیا اوبویسلی جس طرح کی ان کی بولنگ ہے اس کے اوپر بیس بال والی کرکٹ کھیلنا ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس انگلینڈ ٹیم نے جو شروع کے میچز میں جتنا اوپر نیچے دیکھ لیا ہے تو تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ ان میں فرق آیا ہے. اب وہ والی ریش کرکٹ پچھلے 1-2 میچز سے جو پچھلے 2-3 میچ یہ جیتے ہیں سپر 8 میں, اس میں ذرا بہتر میتھڈ نظر آیا, بہتر ان کا جو ایڈجسٹمنٹ ٹو دی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئی ہیں. تو اگر وہ اسی کو لے کے آگے چلتے رہے تو دے کین obviously beat any team at any given time, بٹ اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ پریڈکٹیبل نہ ہوں ایز اے ٹیم کہ بس آئیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے. اگر وہ انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ کیا تو انڈیا بہت ایزیلی پکڑ لے گا, بٹ اگر دماغ سے بہتر اسٹریٹجی سے کھیلے تو پھر ایک اچھا میچ ضرور ہو سکتا ہے. آئی تھنک لاسٹ 2 میچ اچھی اسٹریٹجی سے کھیلیں, اچھی اسٹریٹجی بیس بال سے تھوڑا سا نکلیں اور اچھی کرکٹ کھیلیں, پراپر انٹیلیجنٹ کرکٹ. اچھا عمر, انڈیا کی بولنگ کو اگر دیکھا جائے جسپریت بمراہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے شاندار بولر ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کے پاس جو ویرائٹی ہے, ورن ہو گئے, ہاردک پانڈیا ہو گئے, اوور آل اگر آپ ان کی بولنگ کو دیکھیں, کلدیپ کو ابھی تک تو نہیں کھلایا لیکن کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے, ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چل رہی ہے, جو پہلے سے چل رہی ہے وداؤٹ کلدیپ, سم ہاؤ اٹس ورکنگ فار دیم. اینڈ آلسو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ بات ادھر آئی نہیں رہی کیونکہ جو ان کے اوپر ٹاپ آرڈر ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, کہ ایشان کشن نے ایک میں کر لیا, پھر تلک ورما نے بھی رنز کر لیے, سنجو سیمسن کی آپ نے اننگز دیکھی تھی, تو ان کی کمبینیشن کے بارے میں بات کریں. آئی تھنک انڈیا کی اگر آپ دیکھیں بالنگ میں اسٹل ان کی ویک لنک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی اب کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے کہ وہاں پہ کنڈیشن کل کے میچ میں کنڈیشن کہتا ہے وہ کلدیپ کو کھلاتے یا نہیں کہتے, لیکن ابھی کے اگر اس بالنگ لائن میں آپ دیکھیں تو ایک بالر ہے جو وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے, جو جس کا رول ہے کہ وہ آپ کو بریک تھرو دلائے کسی بھی فیز میں, وہ ہے بمراہ, اور نو ڈاؤٹ وہ اچھی بالنگ کر رہا ہے. ان کا جو دوسرا بالر ہے چکرورتی, وہ اس طرح کی پرفارم نہیں کر رہا.
आई थिंक थोड़े से उनको जो एडवांटेज है उनके बॉलिंग को जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉलिंग बैटिंग, उनकी बैटिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डजेंट मैटर कि वो बैट फर्स्ट करते या सेकंड करते, वो सारा प्रेशर अपने बैटिंग पे डालते हैं. मेरा ख्याल से जहां पे प्रेशर मैच होगा और जहां पे अगर इनको बॉल सेकंड करनी पड़ी, ये 200 भी करा सकते. इनकी ऐसी बॉलिंग अटैक है कि जहां पे बुमराह को आपने सर्वाइव कर दिया और वो उसको जो दूसरा चक्रवर्ती उसको अगर एक्सपोज कर दिया, तो ये ऐसी बॉलिंग लाना पे कि इसके अगेंस्ट आप 200 भी चेस कर सकते हैं. बिल्कुल. हमने जो क्वालिफिकेशन देखी इंडिया की सेमीफाइनल के लिए, आई थिंक इट वाज वन मैन, संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज. बट ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा कि बाकी लोग भी जो हैं वो अपना हैंड पुट अप करें. बट क्या शानदार परफॉर्मेंस थी हफीज ऑन साइनिंग ऑफ नोट, कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस. एंड आई थिंक उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जितने भी चैलेंजेस वेस्ट इंडीज ने उनके सामने डाले. आई थिंक ही टुक देम ऑन. ये देखें, यही वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का कि वो अपनी बारी का इंतजार करे. जब आप डग आउट में बैठते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज ए टीम मैन वो ये है कि आप कितने पॉजिटिवली अपने चांसेस का इंतजार करते हैं. क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर पैदा होती है और आप पॉजिटिवली इंतजार करके परफॉर्म जब करने जाते हैं तो ये खेल इतनी खूबसूरत खेल है कि ये आपकी मदद करती है. मुझे लगता है कि संजू की वो सारी मेहनत जो उन्होंने बताया खुद पिछले 10 साल की, प्लस उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और जो एटमॉस्फेयर को उन्होंने मैनेज किया, क्योंकि वो एक स्टेक था कि अगर ये ना कर पाते तो शायद ही मुश्किल हो जाती. क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ होगा, यकीन रखेंगे अपने टैलेंट पे, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा तीनों मैचेस में, है ना? ठीक है. चले. ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबका. ब्रिलियंट नोट. एंड वी विल मीट वन मोर टाइम कल और उस पर हमें दोनों फाइनलिस्ट पता चल जाएंगे. लेकिन आज बहुत जबरदस्त मुकाबला मेंटली टैक्टिकली न्यूजीलैंड का दिखा, जिन्होंने आउट प्ले कर दिया सबसे स्ट्रांगेस्ट साइड को इस वर्ल्ड कप में. कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं उस मैच की और एंजॉय कीजिए. और कल हमें ज्वाइन कीजिएगा शाम 5 बजे ऑन द